اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس میں دیے گئے مدنی پھولوں کو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا جو مدنی پھول ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ یہ علامت اس وقت اسکرین پر بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھیے۔ حمزہ تا زبر ات، حمزہ تا زیر ات۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا؟ تا پہلا لفظ حروف قلقلہ نہیں ہے، کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ ات، 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 پڑھیے۔ دوسرا لفظ تو حروف قلقلہ ہے، کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ ات، ات، ات۔ مطالعہ کر لیا ہو تب بھی دونوں رسالے کفن کی واپسی، جس سے ابھی آپ یہ سن رہے ہیں، ماہ رجب کی بہار ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ جس میں شعبان کے فضائل ہیں وہ پڑھ لیجئے۔ نیز ہر سال شعبان المعظم میں فیضان سنت کا باب فیضان رمضان بھی ضرور پڑھ لیا کریں۔ قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے، تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے، فرض علوم حاصل کرنے کے لیے، فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے، سورۃ الملک کی تلاوت سننے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، آفتاب قادریت، مہتاب رضویت، مؤلف فیضان سنت، صاحب خوف و خشیت، عاشق اعلی حضرت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، اپنے رسالے بریلی سے مدینہ میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس وقت سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اپنے مدنی قاعدوں کو کھول لیں۔ سبق نمبر 11 صفحہ نمبر 19 سے آج ہمارا سبق شروع ہوگا۔ سبق نمبر 11 صفحہ نمبر 19۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیگر گھر کے افراد کو، اپنے بچوں کو بھی قریب بلا لیں اور انہیں بھی یہ چیزیں سکھائیے، اور انہیں کہیں کہ جس طرح یہاں دہرایا جاتا ہے اس طرح وہ بھی دہرائیں۔ انشاءاللہ عز و جل تلفظ سے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، اس سے قبل کہ ہم جو بقیہ ہمارا سبق رہتا ہے اسے ہم پڑھیں، آئیے کچھ دہرائی کر لیتے ہیں۔ حضرت سب سے پہلے آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جس حرف پر جزم ہو، یہ اس وقت مدنی چینل کے ناظرین جزم کو آپ مدنی چینل پر ملاحظہ کر رہے ہوں گے، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب بھی ہم سبحان اللہ کہیں گے اللہ عز و جل کے ذکر کی نیت سے کہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، یہ بتائیے حضرت، آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم نے جو حروف سیکھے تھے پچھلے سلسلے میں، ان حروف کا نام آپ بتا دیں۔ حروف قلقلہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ان حروف کا نام حروف قلقلہ ہے۔ اچھا،
یہ بتائیے کہ حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں اور کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حروف قلقلہ کا مجموعہ کیا ہے؟ حروف قلقلہ کا مجموعہ ہے قطب جد۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حروف قلقلہ پڑھتے وقت کیا محسوس ہوگا، یعنی کس طرح اس کی ادائیگی کے وقت ہمیں کیا مطلب یہ کہ کیا محسوس ہوگا، کہ آواز کس طرح نکلے گی؟ ان حروف کی ادائیگی کے وقت آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی۔ سبحان اللہ، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، لوٹتی ہوئی آواز نکلے گی، ٹھیک۔ اچھا اب یہ بتائیے حضرت کہ حروف قلقلہ پر قلقلہ کب ہوگا، یعنی کس وقت ان پر قلقلہ کیا جائے گا؟ جب حروف قلقلہ پر ساکن ہوگا اس وقت جزم ہوگا، جزم ہوگا، اس وقت حروف قلقلہ ہوگا، اس وقت قلقلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جب حروف قلقلہ پر جزم ہوگا، یا یوں کہیے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں گے تو اس وقت وہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ اچھا آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر حمزہ پہ جزم ہو تو اسے کس طرح پڑھیں گے؟ ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو الحمدللہ اس کی پچھلی 5 لائنیں ہم نے پڑھی تھیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم اسے آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سبق کو پڑھیں گے، چونکہ اس کی ہجے یہ انتہائی آسان ہے، تو اس لیے ایک لفظ ہجے کے ساتھ اور اس کے بعد انشاءاللہ روانی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی سبق نمبر 11 صفحہ نمبر 19 کی پہلی سطر پہلی لائن پہ آ جائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زبر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف زیر اک، حمزہ کاف پیش اک، حمزہ کاف پیش اک، اک اک اک۔ اک اک اک۔ یہ جو کاف ہے جسے باریک پڑھا جاتا ہے، کیا یہ حروف قلقلہ میں سے ہے؟ نہیں۔ نہیں، اسی لیے آواز کو ہم ساکت کر دیتے، روک دیتے تھے۔ اب جو قاف آ رہا ہے موٹا قاف، یہ کس میں سے ہے؟ حروف قلقلہ میں سے، اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے، تو موٹا بھی پڑھنا ہے اور قلقلہ بھی کرنا ہے۔ کس طرح کریں گے دیکھیے، حمزہ قاف زبر اق، حمزہ قاف زبر اق۔ آپ سمجھ گئے؟ مدنی چینل کے ناظرین بھی امید ہے اس فرق کو سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے پڑھیے، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف زیر اق، حمزہ قاف پیش اق، حمزہ قاف پیش اق، اق اق اق۔ اق اق اق۔ اب دیکھیے دونوں میں فرق کیجئے، باریک کاف کس طرح پڑھے تھے؟ اک اک اک، اک اک اک، مل کر سب پڑھ دیجئے، اک اک اک، اک اک اک، اور اس قاف کو جو موٹا ہے اق اق اق، اق اق اق، کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ آگے اب رواں پڑھاتا ہوں آپ کو، پڑھیے، آہ ای او، آہ ای او، آہ اہ اوہ، آہ اہ اوہ۔ دونوں میں فرق، ہا اور ہا میں فرق۔ اب آگے کیا آ رہا ہے؟ حمزہ، اور حمزہ کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ کس طرح پڑھیں گے؟ جھٹکا دیں گے، آ ای او، آ ای او، آ ای او، آ ای او۔ جھٹکا دے کر پڑھا۔ اب آگے کیا ہے؟ عین۔ اس کے صحیح مخرج کو پڑھیے، آ، پڑھیے، ایر اور، آ ایر اور۔ کوشش کیجئے انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ میں اسے آپ کو ہجے سے بھی پڑھاتا ہوں، آئیے ہجے سے اسے پڑھتا ہے۔ حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر ایر، حمزہ عین زیر ایر، حمزہ عین پیش او، حمزہ عین پیش اور، آ ایر ایر اور، اور، آ آ
دیکھیے اس میں محنت تو ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی، کہ آئین کو اس کے مخرج پیدا کرنا محنت تو ہے، لیکن چونکہ اسے ہم یہاں درست نہیں کریں گے پھر کہاں کریں گے؟ تو محنت ہے، لیکن محنت انشاءاللہ عز و جل کرنی ہے انشاءاللہ۔ اب اسے تینوں حروف کو ایک ساتھ پڑھا تو آپ پڑھیے۔ دیکھیے آئین نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو لفظ ہے نا، اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا یہ کہ مطمئن میں اس صورت میں ہوں گا جب آپ میں سے ہر اسلامی بھائی یہ لفظ سنا دے، تو ہمت مت ہاریے، انشاءاللہ کوشش کریں، اللہ نے چاہا بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی حضرت آپ شروع فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ پڑھیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پڑھیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں، اس کو درست کریے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی جب ہم تکرار کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ سنائیے حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پہلے لفظ میں جو ہے نا صحیح ماشاءاللہ سبحان اللہ، آپ پڑھیے حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ جی حضرت آپ سنا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کو درست کر لیجئے۔ کلکلا نہیں کرنا۔ اب اس میں جو آپ کا جو درمیان والا لفظ ہے نا، حمزہ عین زیر اے، اس پہ آپ کو تکرار بہت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، تکرار کرتے رہیں گے۔ دیکھیے اس کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے تو حمزہ زیر ای پڑھتے ہیں، تو دیکھیے اس میں عین کا اب عین کی آواز نہیں نکلتی، ٹھیک ہے؟ حمزہ زیر ای میں حمزہ عین زیر اے، اب اگر عین زیر اے، یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ حمزہ عین زیر اے، پہلے آپ حمزہ کی آواز نکالیے پھر عین کی آواز نکالیے۔ اس کے اندر پریکٹس، اس کے اندر مشق اس کی بے حد اہم ہے۔ اب یہاں تو ہمارا سلسلہ چونکہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جانتے ہیں کہ یہ جو مدرسۃ المدینہ 41 منٹ کا ہے، اس میں 26 منٹ کا مدرسہ ہے اور بقایا درس اور فکر مدینہ اور سورہ ملک ہے، تو یہاں اس کی مشق نہیں، لیکن اس کی مشق آپ نے بہت کرنی ہے۔ یوں ہی مدنی چینل کے جب ناظرین پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس حرف پر یہ شاید آ کر گاڑی اٹک جائے، لیکن گاڑی کو ہمیں روکنا نہیں ہے، انشاءاللہ اسے یہ چلتی رہے گی اور جانب مدینہ روانہ ہو جائے گی انشاءاللہ ہمت نہیں ہارنی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آپ سنائیے حضرت۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا آگے بڑھیے۔ دیکھیے خا جو لفظ ہے نا، خا اس کے بعد غین، ان کے اندر عموماً غنہ ہو جاتا ہے، اخ پڑھ ڈالتے ہیں یا اغ پڑھ ڈالتے ہیں۔ ان دو حروف میں خاص طور پر احتیاط کرنی ہے کہ قلقلہ نہیں ہونا، کیونکہ خا حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے۔ پڑھیے اخ 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 اغ اغ، غین ہے حروف مستعلیہ میں سے، اسے موٹا پڑھنا ہے لیکن قلقلہ نہیں کرنا۔ اغ اغ اغ، دوبارہ پڑھیے اور باواز بلند پڑھیے۔ اغ اغ اغ، اب کیا آ رہا ہے حرف با، کیا آ رہا ہے؟ حروف قلقلہ نہیں، حرف کون سا ہے؟ با۔ کس میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ اب 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 ام 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 ام۔ اسے دیکھیے واو کے اندر او 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 او، چلیے ابھی آپ کا یہاں پہ کچھ امتحان ہو جائے۔
یہ ارشاد فرمائیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی اسے توجہ کے ساتھ دیکھیے. بڑا یوں سمجھے کہ ایک معلوماتی اور انٹرسٹنگ سلسلہ اس وقت جاری ہے. حمزہ واو زبر او پڑھا ہم نے. واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ یہ بتائیے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ واو. مل کے کہہ دیجئے کیا ہوا؟ واو لین ہوا. کیا ہوا؟ واو لین ہوا. اچھا آئیے تو چلو آپ نے مل کے سب نے بتایا. اب انشاءاللہ ایک اسلامی ویسے پوچھتا ہوں, جس کو پتا ہو ہاتھ اٹھائیں. حمزہ واو پیش او, ٹھیک ہے, یہاں کیا ہو رہا ہے آپ بتائیے. یا واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. سبحان اللہ. اسے کھینچیں گے, ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پڑھیے او او. صحیح ہے, او کو کھینچنا نہیں ہے کیونکہ واو لین ہے. لین کو کس طرح پڑھیں گے؟ نرمی کے ساتھ. او سبحان اللہ ماشاءاللہ. آگے پڑھیے. اف 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 ال 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 ان 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 ار ار ار. اچھا یہاں بھی را میں بھی کہیں قلقلہ نہ ہو, صحیح ہے, اور را سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا پڑے گا. را سے پہلے پیش ہو, پہلے والے حرف پہ پیش ہو تو را کو موٹا پڑیں گے, اور را سے پہلے والے حرف پہ زیر ہو تو را کو باریک پڑیں گے. ٹھیک ہے. اور ار 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 ماشاءاللہ. اب کون سا لفظ آیا؟ جیم کس میں سے؟ حروف قلقلہ میں سے. پڑھیے اج 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 اج. مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا ہے. اج 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 اش 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 اش. اب آخری لفظ یا ہے یہاں بھی ارشاد فرمائیے. کسے پتا ہے آئی کیا ہو رہا ہے آپ بتائیں. یا ساکن سے پہلے زبر ہے, یہاں پر یا لین ہو رہا ہے. سبحان اللہ. کھینچیں گے نہیں, اس کو نرمی سے پڑھیں گے. اچھا ای آپ بتائیں. سر یہاں بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے. یا مدہ ہو رہا ہے, اسے کھینچ کر پڑھیں گے. جی اس کا ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے. سبحان اللہ. اور دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا, یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا. اس طرح واو میں بھی لکھا ہوا تھا کہ واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا. صحیح ہے. آئی ماشاءاللہ. آج آپ نے یہ سبق پڑھا تو آئیے اس کی دہرائی کرتے ہیں. ہر اسلامی بھائی ایک ایک سطر ایک ایک لائن اس کی دہرائے روانی کے ساتھ. جی حضور آپ سے ابتدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اک 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 اق اق اق. سبحان اللہ ماشاءاللہ. قاف یہ کون سے حروف ہے؟ حروف قلقلہ. قلقلہ میں سے, اس لیے اس کو آواز لوٹتی ہوئی نکلی. آپ پڑھیے حضرت اگلی لائن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. ہاں اور ہاں میں اچھا فرق انہوں نے کیا. جی حضرت آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آ اے او. حمزہ پہ جزم ہو تو حمزہ میں جھٹکا دیں گے, تھوڑا جھٹکا دیجئے. آ آ ای اے او. ماشاءاللہ. آ اے او. عین کو دوبارہ ظاہر کیجئے. آ آ اے او. دوبارہ پڑھیے. آ اے او. اب یہ جو درمیان والا لفظ ہے نا حمزہ عین زیر اے, اس کا سب کا ذرا زیادہ معاملہ لگ رہا ہے. اس کی مشق کیجئے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ درست ہو جائیں گے. جی حضور آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخ 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 او اغ او. ماشاءاللہ سبحان اللہ. جی حضرت آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی حضرت ماشاءاللہ. اب اب اب. سبحان اللہ. ام ام ام. سبحان اللہ. ہمارے اسلامی بھائی نے با پہ کیا کیا؟ قلقلہ کیا, کیونکہ یہ حروف ہے قلقلہ. ٹھیک ہے جی آگے پڑھیے. آپ پڑھیے. او او. صحیح. اف
if, of, سبحان اللہ ماشاءاللہ. آپ پڑھیے حضرت. ال, il, ul, an, in, un, ar, ir, ur, ماشاءاللہ. aj, ij, uj. جیم کس میں سے حروف ہے؟ حروف قلقلہ. ماشاءاللہ، اسی لیے آپ نے یہاں پہ قلقلہ قلقلہ کیا. سبحان اللہ. آگے بڑھیے. اش, 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 ای, ای. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے اس تختی کا دوسرا صفحہ یہ بھی ہم نے پڑھا، اور اب جو اس کی مشق ہے یہ انشاءاللہ عز و جل مزید آئندہ سلسلے میں کریں گے. انتہائی اہمیت کی حامل یہ تختی ہے، بہت اس کے اندر کوشش کرنی ہے. الحمدللہ عز و جل ہمارا درس یہ رسالہ کفن کی واپسی سے جاری و ساری ہے، کیونکہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور بالخصوص شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اس بات کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ ان رسائل سے درس دیا جائے، اس لیے انشاءاللہ عز و جل رسالہ کفن کی واپسی سے آپ درس سماعت کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر انتہائی توجہ کے ساتھ دو زانوں بیٹھ کر درس سماعت کیجئے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، اپنے لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے درس سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بصرہ کی ایک نیک بیوی نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن پہنانا جسے پہن کر میں رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی. بعد از انتقال بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا. جب قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے جو کفن دیا تھا وہ گھر میں موجود اور وصیت کردہ کپڑے اپنی جگہ سے غائب تھے. اتنے میں غیب سے آواز آئی، اپنا کفن واپس لے لو، ہم نے اس کو اسی کفن میں کفنایا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی. جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے. سبحان اللہ. حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی مکاشفت القلوب میں فرماتے ہیں، رجب دراصل ترجیب سے مشتق یعنی نکلا ہے. اس کے معنی ہے تعظیم کرنا. اس کے معنی کیا ہے؟ تعظیم کرنا. اس کو العصب یعنی سب سے تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. اسے العصم یعنی سب سے زیادہ بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل نہیں سنائی دیتی. اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے. اس نہر سے وہی پیے گا جو رجب کے مہینے میں روزے رکھے گا. غنیت الطالبین میں ہے اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں. رجم کیونکہ اس میں شیطانوں کو رجم یعنی سنگسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دیں. اس ماہ کو اسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا
اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا. سبحان اللہ عز و جل. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رجب المرجب کی تو کیا بات ہے، مکاشفت القلوب میں ہے. بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را جیم با. را سے مراد رحمت الہی عز و جل، جیم سے مراد بندے کے جرم، اور با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی. گویا اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو. عصیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دلا زردہ ہمارا نہ کیا. ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے ماہ کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنت و بر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. اور مختلف شہروں ملکوں کے اسلامی بھائی اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے ملکوں میں ہفتہ وار اجتماع میں آپ سے ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے. عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا کارڈ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے. مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ مدنی مقصد دہرائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے سورہ ملک کی تلاوت سنتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم سب کی یہاں پر مدرسے میں حاضری، جو یہاں اسلامی بھائی موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ذریعے شامل ہوئے، سب کی حاضری قبول فرما دے. یا اللہ پڑھنے پڑھانے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی اسے معاف فرما دے، درس کی غلطیاں معاف فرما دے. مولا ہمیں عمل کا جذبہ نصیب فرما. پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اذان و اقامت کا جواب دینے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے. ہماری، ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. جتنے اسلامی بھائی حاضر ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں، سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں دور فرما دے. سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. حج کی سعادت نصیب فرما. میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما. زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت، جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. شیخ طریقت امیر اہل سنت اور تمام ہی علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ تادیر ہم پر قائم اور دائم فرما. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو اور بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد بعدد رحمت اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تلاوت کرنا میرا کام صبح
شاہ